السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا سبق تھا تختی نمبر 13، جو کہ ہم یسرڈے کو یعنی گزرا ہوا کل کو مکمل کر چکے تھے، تشدید کے بارے میں پڑھے تھے۔ جو بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ لیں اور پورا تشدید کے بارے میں پورا قاعدہ سمجھ لیں۔ آج تختی نمبر 14 ہم شروع کریں گے، جو کہ اس کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے رائے ساکنہ و مشددہ کا بیان کیا ہے، اور را پر اور باریک۔ را پر کیا ہوتا ہے، باریک کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو ہم جب شروع میں سبق پڑھائے تھے اسی وقت بتا چکے تھے را پر اور باریک کیا ہوتی ہے۔ بہرکیف آج ہم را پر اور را ساکن را باریک کا قاعدہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے جو چیز بتایا ہے، جتنا بتایا ہے، اس کے اندر میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سبق کے دوران سمجھیں گے۔ بہرکیف ہم آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، را پر اسے کہا جاتا ہے جو کہ منہ بھر کے کوئی بھی حرف کی آواز نکلتی ہے، اس کو پر کہا جاتا ہے۔ اور باریک یعنی منہ بھر کے نہیں، نارمل ادا کرتے ہیں، اس کو باریک کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب را پر کب ہوگی اور را باریک کب ہوگی؟ پہلا نمبر یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تو را پر ہوگی، را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی۔ اور جو اس کا قاعدہ ہے، مطلب کب باریک کب پر ہوگی، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ زبر تو اور زیر اور پیش تو معلوم ہے آپ کو۔ اور سنیے، دوسری بات یہ ہے کہ رائے ساکنہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم داخل ہو جاتا ہے اس حرف کو ساکن بولتے ہیں۔ جیسے کہ یہ را ہے، اوکے، را ہے، اس کے اوپر اگر جزم داخل ہو گیا تو اس کو را ساکن بولیں گے۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، سمجھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک رائے مشددہ ہے۔ مشدد تشدید جو آپ کو بتائے تھے، پیچھے تشدید کا جو قاعدہ بتائے تھے، جو نہیں سمجھے ہیں وہ پچھلے سبق سمجھ کے دیکھ کر کے ویڈیو سمجھ لیں کہ تشدید کیا ہوتا ہے، اس کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، اس کی صفت کیا ہوتی ہے، وہ ہم بتا چکے تھے پچھلے سبق میں، وہ دیکھ لینا۔ تشدید کسی بھی را کے اوپر، کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہوتا ہے تشدید تو وہ حرف مشدد کہلاتا ہے۔ یہ تو بتائے تھے آپ کو، سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ لیکن را کے اوپر اگر تشدید داخل ہو گیا، یہ را ہے، اوکے، اس کے اوپر اگر تشدید داخل ہو گیا تو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئے، رائے ساکنہ اور رائے مشددہ۔ اب اس کا قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے کہ دیکھو، رائے مشددہ کے اوپر یعنی جس را کے اوپر اگر تشدید ہو وہ را کب پر ہوگی، کب باریک ہوگی؟ جس را کے اوپر تشدید ہو وہ رائے یعنی رائے مشددہ ہو، اگر اس را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ جس طریقے سے زبر پیش ہوتی ہے اسی طریقے سے رائے مشددہ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگی تو را پر ہوگی۔ اگر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی۔ جیسے کہ یہ را ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تشدید آ گیا تو رائے مشددہ ہو گیا۔ اس کے اوپر اگر زبر ہے تو را پر ہوگی۔ یہ زبر ہٹا کر کے اگر پیش ہے تو را پر ہوگی، سمجھ لیے؟ تیسری بات یہ ہے، اگر یہ را ہے، اس کے بعد یہ را ہے، اس کے اوپر تشدید ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، تشدید کے نیچے حرف کے نیچے مانا جاتا ہے، زیر ہے، تو یہ را باریک ہوگی۔ یہ سمجھ لیے۔ تیسری بات، رائے مشددہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو رائے مشددہ پھر بھی پر ہوگی، اور رائے مشددہ سے پہلے اگر زیر ہو تو را باری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ باری ہوگی۔ را مشدد ہے، اس کے نیچے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے تو را پر ہوگی،
اور رائے مشددہ کے پیچھے اگر زیر ہو تو را باری، زیر ہو تو را باریک ہوگی. جیسے کیا ہے بری، جیسے بری، یہ را باریک ہوگی. سمجھے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر رائے ساکنہ کو اب لیتے ہیں، را ساکن سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو را ساکن پر ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے، یہ سمجھ میں آ گئی بات. دوسری بات، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کی باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. کیا کیا ہے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو. زیر اصلی کسے کہا جاتا ہے؟ زیر عارضی کسے کہا جاتا ہے بچوں؟ دیکھیے، زیر اصلی یعنی کسی بھی حرف کے نیچے جو زیر ہوتی ہے ایک اصلی ہوتی ہے، یعنی وہ کسی بھی صورت میں ہٹتی نہیں ہے. اور زیر وصل ایک ہوتا ہے زیر عارضی، جو کہ وصل کے صورت میں لایا جاتا ہے، یعنی ٹھہرنے کی صورت میں اس کو ملا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے ہے قرآن شریف کے اندر میں ہے، سورہ فجر کے اندر میں کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، وہاں پر حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر عارضی ہے. کیا ہے؟ یہ زیر عارضی ہے، مطلب کہ یہ ٹھہرنے کی صورت میں یہ عارضی طور پہ یہاں پر زیر لا کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ یہ امر ہے ارجعو. یہ آپ کو صرف قاعدے میں ملے گا، لیکن یہ پر یہاں پر آپ کو دھیان یہی دینا ہے کہ زیر عارضی ہے یہاں پر. تو کیا ہے؟ زیر عارضی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ رائے ساکنہ باریک نہیں ہوگی. زیر عارضی ہے، زیر یعنی را ساکن ہے، اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، پھر بھی را باریک نہیں ہوگی. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت، زیر عارضی ہو نہ ہو، زیر اصلی ہو تو پھر بھی را باریک نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو. کہاں ہو زیر؟ اسی کلمہ کے اندر میں، دوسرے کلمہ میں نہ ہو. جیسے کہ را جس کلمے کے اندر میں ہے اسی کلمے میں پیچھے والے حرف کے اوپر حرف کے نیچے زیر ہو، اور وہ زیر حرف کے نیچے وہ حرف جس حرف کے نیچے زیر ہے وہ حرف اسی کلمہ کے اندر میں پایا جاتا ہو، دوسرے کلمہ میں نہ پایا جاتا ہو. سمجھے؟ تو پھر تب وہ را کیا ہو جائے گی؟ باریک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری بات، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو لیکن اس کلمے کے اندر میں حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو. اگر ہوگا تو پھر رائے ساکنہ کیا ہو جائے گی؟ پر ہو جائے گی. سمجھے؟ جیسے کہ آپ کو حروف مستعلیہ نئی بات لگتی ہوگی، جو کہ ہم سب لیسن نمبر 1 میں نورانی قاعدہ میں بتا دیے تھے. حروف مستعلیہ کتنا ہے؟ 7 ہے. وہ آج میں بتا دیتا ہوں. سمجھے؟ دیکھو، ایک ہے خ، اوکے، یہ حروف مستعلیہ ہے. کتنا ہے؟ حروف مستعلیہ 7 ہے. خ، صاد، واد، غین، طا، قاف، ظا. اوکے، ان کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ خص ضغطن قز، خص ضغطن. ایسے
खस्स ज़गतिन क़िज़, इनका मजमुआ, यानी ये भी याद कर लेंगे तो ये सारा हर्फ इनके अंदर में आ जाता है। इनका मजमुआ है जो कि हम कुतुबुज्जद्दीन में बताया था आपको मजमुआ किसे कहा जाता है। देखो ये हर्फ अगर जिस रा साकिन हो और उससे पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, लेकिन उस ज़ेर है, लेकिन ये हुरूफ़े मुस्तालिया के साथ हर्फ़ों में से कोई भी हर्फ उस कलीमे के अंदर में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो रा बारीक नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि पुर पढ़ी जाएगी। ये 3 सूरत मालूम हो गया। राय साकिना से पहले अगर ज़ेर हो तो उसकी बारीक होने की 3 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? रा साकिन से पहले ज़ेर आरज़ी असली हो, ज़ेर आरज़ी ना हो। बहरे दूसरी बात, रा साकिन से पहले ज़ेर हो और वो ज़ेर उसी कलीमे में हो, दूसरे कलीमे में ना हो। और रा साकिना से पहले अगर ज़ेर हो और हुरूफ़ मुस्तालिया के साथ हर्फ़ों में से कोई भी हर्फ उस कलीमे में ना हो तो रा साकिना बारीक होगी। समझे? जैसे है मिरसादन, ओके, आपकी किताब वाले दिया है, मश्क के अंदर में बता रहे हैं आपको। मिरसादन, यहाँ पर रा साकिन से पहले मीम के नीचे ज़ेर है, उसी कलीमे के अंदर में मीम है, लेकिन उस कलीमे के अंदर में हुरूफ़ मुस्तालिया के साथ हर्फ में से स्वाद पाया जाता है तो वो रा पुर होगी, बारीक नहीं होगी, इसलिए कि वो 3 शर्तों में से एक शर्त है वो पाई जा रही है। वो क्या शर्त है? उस कलीमे के अंदर में हुरूफ़ मुस्तालिया यानी पुर हर्फ आ गया, इसीलिए। और एक बात और है राय साकिना का, कौन सी बात है? कि राय साकिना से पहले अगर ज़ेर हो तो वो रा क्या हो जाएगी? अगर राय साकिना से पहले ज़ेर हो लेकिन वो ज़ेर राय साकिना से पहले अगर या साकिन हो, क्या हो? ज़ेर का तो कायदा बता दिए। राय साकिना से पहले या साकिन हो तो किसी भी सूरत में उसमें हुरूफ़ मुस्तालिया आ जाए, क्या आ जाए, नहीं आ जाए, वो सब कुछ नहीं देखना है। राय साकिना से पहले अगर या साकिन आ गया तो वहाँ पर या रा बारीक ही होगी। जैसे क़दीर है ना, जैसे है ना ये क़दीर, रा साकिन है, उससे पहले या साकिन है, तो फिर ये रा बारीक होगी। इसमें कोई कायदा नहीं है, कोई कैद नहीं है। ये हर सूरत के अंदर, ये काफ हुरूफ़ मुस्तालिया के 7 हर्फ़ों में से इसी कलमे में, लेकिन फिर भी ये रा बारीक ही होगी। समझे? यहाँ पर ये देखना है कि रा साकिन से पहले या साकिन अगर आ गया तो वहाँ पर कोई चीज़ देखना नहीं है, हुरूफ़ मुस्तालिया नहीं देखना है, उसी कलिमा नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बल्कि उसको बिला झिझक आपको बारीक पढ़ देना है। समझे? और उसके बाद एक है या रा साकिन से पहले अगर साकिन हर्फ हो तो वहाँ पर देखना है उससे पिछले वाले हर्फ को देखना। जैसे वल फज्र, ओके, वल फज्र, देखो है ना, वल फज्र, वल फज्र, ओके, ये रा है, साकिन है, उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर जज्म है। रा साकिन से पहले साकिन हर्फ हो और उससे पिछले वाले हर्फ को फिर देखना है कि उससे रा साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर अगर साकिन हो, अगर वो साकिन अगर या साकिन हो तो रा बारीक होगी, और रा साकिन से पिछले वाले हर्फ साकिन है, या साकिन के अलावा दूसरा कोई सा भी हर्फ है तो फिर हमको देखना है उससे पिछले, रा साकिन से पहले पिछले वाले हर्फ के ऊपर साकिन है, वो साकिन हर्फ को ले करके यानी तीसरे नंबर वाले पीछे में, ये 1 नंबर, दूसरे नंबर पे जिम साकिन है, उससे पीछे वाले हर्फ देखना है। उस हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश होगा तो ये रा पुर होगी, और इस हर्फ के नीचे यानी रा साकिन से पीछे वाले हर्फ साकिन है, उस साकिन से पीछे वाले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर
ہے تو را باریک ہوگی۔ یہ کب ہوتی ہے؟ یہ وقف کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ آپ کا سارا قاعدہ را ساکن کا ہو گیا، پر اور باریک کا۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، اس کے دوران آپ کو سمجھ میں آئے گا اور بھی بتائیں گے، وہاں پر یہ سارا ڈاؤٹ کلیئر ہے۔ اور پھر بھی آپ لوگوں کو جو سبق سمجھ میں نہیں آیا ہو، پریشانی ہو رہی ہے اس چیز کے اندر میں، را ساکن کے بارے میں آپ کو سارا قاعدہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھا دیے، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو پریشانی ہو سمجھنے میں تو ہمیں آپ کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ العظیم آپ کو ان کا جواب ملے گا۔ اب دیکھیے پڑھتے ہیں ہم کس طریقے سے قرآن شریف آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے دیا ہے، اس کا مشق دیا ہے جو ہم مشق کریں گے، اس کے اندر میں قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارسلنا، دیکھو حمزہ را زبر ار، یہاں پر را پر ہوگی، کیوں ہوگی؟ را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے را پر ہوگی۔ جیسے حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ خڑا زبر آ، قرآ، را نون دو پیش نون، قرآن، را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے را پر ہوگی۔ جیسے قاف را پیش قر، حمزہ خڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، رر کا، را پیش رر، را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اس لیے را پر ہوگی۔ جیسے را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا۔ اس کے بعد ہے مرصادن، مرصادن، یہاں پر را پر ہوگی۔ بتائے تھے را ساکن سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور وہ زیر اصلی ہے، وصلی نہیں ہے، لیکن یہاں پر را پر ہوگی۔ تو کیوں ہو رہی ہے را پر؟ اس کی جو تیسری شکل تھی، تیسری جو صورت تھی، وہ کیا صورت تھی؟ اس کی یہ صورت تھی کہ را ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور وہ زیر اصلی بھی ہے، لیکن اس کلمہ کے اندر میں صاد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر را پر ہو جائے گی، باریک نہیں ہوگی۔ کیا ہو جائے گی؟ پر ہو جائے گی۔ یعنی وہ تین شرطوں میں سے ایک شرط یہ پائی جا رہی ہے۔ کیا شرط پائی جا رہی ہے؟ حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے صاد آ گیا تو یہ را پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے بولو گے؟ میم را زر مر، را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لیکن حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے اسی کلمہ کے اندر میں صاد ہے، اس لیے را پر ہوگی۔ جیسے میم را زر مر، صاد الف زبر صا، مر صا، دال دو زبر دن، مر صادن۔ اب اجرا کیسے؟ میم را زر مر، را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لیکن حروف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے صاد اسی کلمے میں ہے، اس لیے را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔
اس لیے را پر ہوگی جیسے میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، دال دو زبر دن، مر صادن۔ اوکے، سمجھ میں آ گیا؟ آج کا سبق اتنا ہی بچوں، کل انشاءاللہ العظیم اور تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ دیکھو، را ساکن کا، را پر اور باریک کا قاعدہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو بندہ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھے طریقے سے، وہ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ بہرکیف آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو بھی اس چینل سے فائدہ پہنچے۔ اور جو بھی بندہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں، اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔